بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچان سکے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچان سکے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں، صرف سننا نہیں ہے، غور کرنا ہے۔ ہمارے رب نے آسان کر دیا، یہ لو میں تم کو آسان کر کے بتا دا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا، ورنہ ہماری کوئی بھی طاقت نہیں تھی پوری زندگی بھر صرف اور صرف مقصد کو پہچاننے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ کروڑوں سے بھی بڑھ کر باتیں ہی اللہ کے واسطے اس میں غور کیجیے۔ پہلا سرا ہمارے رب نے ہم کو یہ دے دیا، غور کیجیے اس بات میں۔ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ ہم کیوں بھیجے گئے؟ بے مقصد نہیں ہم، بے مقصد نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، جانور کی طرح نہیں ہے۔ ہم کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ نیکیوں کا مقابلہ ہو۔ اس طرح سے ایک دوسرے کی نیکیوں میں، جس طرح آج برائی میں ہرس ہو رہی، اسی طرح نیکیوں میں ہرس ہو۔ سوچ کے دیکھو، صرف تصور کر کے دیکھو کہ کیسا معاشرہ تیار ہوگا اگر ہم نیکیوں کا مقابلہ کرنے والے بن جائیں گے تو کیسا معاشرہ تیار ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ آسان کر دیا ہمارے رب نے۔ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتانے کے واسطے بھیج کے، یہ تمہارے واسطے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ایگزامپل ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے ایک رسول بھیجے کہ ان کی اطاعت کرو۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو دین کہتے۔ کسی بھی الجھن میں نہ الجھتے ہوئے، فرقہ پرستی میں نہ الجھتے ہوئے، الدین یسر پہ غور کرو۔ ہمارے رب نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم کو مقصد بتا دیا، ایگزامپل بتا دیا۔ پر ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ نہیں، تم کو عمر صرف اس بات میں نہیں لگانے کی کہ تم مقصد کو پہچانو، تمہیں تو عمل کرنا ہے۔ اور ہمارے آس پاس، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندان میں کتنے مقصد کو پہچاننے والے ہیں اور کتنے مقصد کو پہچان کے اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہم خود کیا کیا کر رہے ہیں۔ غور کیجیے اچھی طرح سے اس بات میں۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ دین کی الف بے جاننا بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ اچھی طرح سے سمجھیے۔ دین کے جو 5 شعبے ہوتے ہیں نا، 5 شعبوں میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہم کو عبادت کے ہی موقع ملتے، نماز کا موقع ملے گا، الحمدللہ، روزوں کا موقع ملے گا، ہم کو معاملات کے بھی موقع ملتے، ہم کو معاشرات کے بھی موقع ملتے، موقع پہ موقع ملتے جاتے، لیکن ہماری ناسمجھی کی وجہ سے
ہماری لا علمی کی وجہ سے، ہماری علم سے دوری کی وجہ سے ہم کو معاملات کا موقع سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو معاشرت کا موقع سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو اخلاقیات کا موقع سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری زندگی میں معاملات کے، معاشرات کے، اخلاقیات کے ہر چیز کے موقع آتے، جس طرح نماز کا موقع آتا، روزوں کا موقع آتا۔ بات کو سمجھیے، یہ بات الگ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم انجانے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دیکھیے، غور کیجیے، یہ وجہ ہے کہ آج ہم علم سے ناواقفیت کی وجہ سے معاملات کے موقع کو بھی نہیں سمجھتے، معاشرت کے موقع کو بھی نہیں سمجھتے، اخلاقیات کے موقع کو بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں اور اس پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات کو۔ نسل در نسل سلسلہ چلتا آ رہا، مسلمان کے بچے مسلمان، مسلمان کے بچے مسلمان، مسلمان کے بچے مسلمان۔ مسلمان ہونے کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔